نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سورۃ الفجر کی آخری آیات آپ نے سنی ہیں. سورۃ الفجر مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتیں بیشتر آخرت کی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مکی دور میں سب سے زیادہ جس فتنے اور جس جاہلیت کا سامنا تھا وہ آخرت کا انکار تھا. ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہم قبروں میں دفن کر دیے جائیں گے اور ہمارے جسم بالکل گل سڑ جائیں گے اور ہڈیاں مٹی بن جائیں گی تو دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. اسی شبہ کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اس کی دعوت میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے جبکہ ہمارے تو مختلف معبود ہیں جو باپ دادوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں. اجعل الآلہۃ الہ واحدا، اس نے ان سب معبودوں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. تو اس جاہلیت کا نبی علیہ السلام کو سامنا تھا. اس لیے جو مکی صورتیں ہیں ان میں آپ کو 3 عقائد ملیں گے. ایک اللہ رب العزت کی توحید کا بیان، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقریر اور تیسرا فکر آخرت.
سورۃ الفجر بھی مکی ہے اور اس کا آخری حصہ آخرت کی چند خبروں پر مشتمل ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس وقت کا تصور کرو جب یہ زمین برابر کر دی جائے گی، ایک جیسی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین کی سطح بالکل ہموار ہو جائے گی، کوئی نشان نہ ہوگا، کوئی موڑ نہ ہوگا، ایک ہموار سطح ہے. یہ بھی ایک طرح کی ہیبت اور خوف کا ذریعہ ہوتا ہے. ہماری زمین، اس پر نشانات ہیں، گھر ہیں، جگہ جگہ موڑ ہیں. طویل سفر ہو تو جگہ جگہ مسافت کی نشاندہی ہوتی ہے، راستوں کی وضاحت ہوتی ہے. لیکن قیامت کے روز جو زمین بن جائے گی اس میں ایسا کچھ نہ ہوگا، کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، کوئی نشان نہ ہوگا، کوئی موڑ نہ ہوگا، اور کسی انسان کو کسی چیز کی خبر نہ ہوگی. یہ چیز بھی ایک ہیبت اور خوف کا ذریعہ ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے قطاروں میں ہوں گے اور صفوں کی شکل میں آئیں گے. اس آنے سے قبل پوری خلقت پر ایک وحشت کا عالم طاری ہوگا، کیونکہ بالکل ابہام کی کیفیت ہے ہر شخص کے لیے کہ نامعلوم ہمارے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لست ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، میں اللہ کا رسول ہوں مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو پروردگار کے اس آنے میں ایک شفاعت کا عمل قائم ہوگا اور پوری خلقت اولو العزم انبیاء کے پاس جائے گی اور شفاعت کا مطالبہ کرے گی. یہ شفاعت اولا ہے، پہلی شفاعت. یہ شفاعت بخشش کی نہیں بلکہ حساب و کتاب شروع کروانے کی شفاعت. کئی صدیاں میدان محشر میں گزر جائیں گی اور لوگ کھڑے ہیں، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا. کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس شفاعت کی طلب کے لیے جا رہے ہیں. اور ہر نبی کا ایک ہی جواب ہے کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ہمارا رب آج غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا، اس وقت بھی نہیں آیا جب قوم لوط کو ساری کی ساری کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک بلند کیا اور نیچے پٹخ دیا. اس وقت بھی نہیں آیا جب طوفان نوح نے ساری دنیا کو غرق کر دیا. اس وقت بھی نہیں آیا جب قوم عاد اور قوم ثمود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. آج ہمارا رب بہت ہی غصے میں ہے اور ایسا غصہ اس کو آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. ہم میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. ہر نبی اپنے کسی گناہ کو یاد کرے گا، حالانکہ وہ گناہ بنتا نہیں ہے، لیکن ایک انسان جس قدر زیادہ تقوی کی معراج پر ہوگا اسی قدر زیادہ اپنی معمولی سے معاملے کو بھی ہیبت ناک گناہ سمجھے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ انکم لتأتون بامور هي ادق في اعینکم من الشعر.
وَكُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، تم آج بڑی جرت کے ساتھ ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، مگر نبی علیہ السلام کے دور میں وہ گناہ ہماری نگاہوں میں مہلک ہوتے تھے، تباہ کن اور برباد کن ہوتے تھے۔ ہم ان گناہوں کو تباہ کرنے والا قرار دیتے تھے، اور تم ان گناہوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دیا اس کو، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو یہ انبیاء کے تقویٰ کا معاملہ ہے، کچھ باتوں کو گناہ قرار دیں کہ حالانکہ گناہ بنتے نہیں ہیں، اس خوف کا اظہار کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم جو اس بارے میں پوچھنا ہے تو ہم کیسے شفاعت کر سکتے ہیں؟ بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے، یہ مقام محمود ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخصیت کو حاصل ہوگا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو کہ اللہ مجھ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ یہ مقام الوسیلہ ہے، اس مقام پر فائز ہونے والے کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوگا جو دنیا میں کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، بلکہ ابتداءً نہیں بلکہ ایک طویل سجدہ کریں گے، بہت ہی لمبا سجدہ، اللہ رب العزت کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہ محامد، اپنی وہ ثنا اسی وقت براہ راست اپنے پیغمبر کے دل پہ القاء کرے گا۔ یہ دنیا جس کی انگنت صدیاں ہیں، اور اس دنیا میں فرشتوں نے، جنوں نے، انسانوں نے، انبیاء اور صالحین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی عبادت کی ہے، اور کیسا کیسا ذکر کیا ہے، کیسی کیسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مگر اس خالق کائنات کا کیا مقام ہے کہ اس وقت اپنی تعریفات اور اپنی ثنا اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کرے گا، اور وہ ثنا آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور وہ سجدہ بھی بہت طویل ہوگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت حاصل ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجیے، وقل تسمع، اب کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی شفاعت کا اذن اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا، بغیر اذن کے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے مرشد شفاعت کر کے ہم کو بخشوا لیں گے۔ سارے انبیاء کا مقام آپ نے سن لیا، مگر وہ شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طویل سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اذن پا لینے کے بعد شفاعت کریں گے۔ ایسے شوخدہ بازوں کے چکر میں آنے کی بجائے عمل صالح کی طرف توجہ دیجیے۔ ہمیں سندھ میں بہت سے علاقوں میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں کی جو جاہلیت ہم دیکھتے ہیں، بیشتر لوگ انہوں نے سارے دنیا اور آخرت کے امور کا متولی ایک پیر کو بنا رکھا ہے، ایک مرشد کو بنا رکھا ہے، اس کو ہر مہینے ہر سال نذرانے پیش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اب عمل سے مستغنی ہو گئے، اب یہ جانے اور اس کا رب جانے، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، نذرانہ ہم نے پیش کر دیا۔ اور یہ دجال صفت لوگ
ان جاہل لوگوں کی جہالتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی حماقتوں سے پوری طرح مستفید ہوتے ہیں اور دنیا میں چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور خود بھی گمراہ اور اللہ کی ایک کثیر خلقت کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ مقام شفاعت کتنا اہم اور مشکل مقام ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مائی کا لال شفاعت نہیں کر سکے گا، اور کوئی اپنی مرضی سے شافع نہیں بن سکے گا، بلکہ شافع بننے تو دور کی بات ہے، کسی شافع کی مرضی سے کوئی مشروع نہیں بن سکے گا۔ شافع شفاعت کرنے والا، اور مشروع جس کی شفاعت کی جائے، جس شافع کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا وہ شافع بھی اپنی مرضی سے کسی مشروع کا تعین نہیں کر سکے گا، وہ بھی صرف اسی کی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت اللہ چاہے گا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت کرنے والے نہیں شفاعت کر پائیں گے مگر صرف اس کی جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا، جس کی شفاعت اللہ چاہے گا۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے شفاعت کے باب پر آخری مہر لگا دی تاکہ کوئی جاہل اپنی جہالت کی باتیں کر کے اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے شرک کی ہر ملاوٹ سے بچتے ہوئے، شرک کی ہر آمیزش سے بچتے ہوئے خالص توحید کو اپنائے رکھا۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی میری امت کے جن کی موت اللہ کی توحید پر آ جائے، پوری زندگی کا ایک ایک نفس، ایک ایک سانس اللہ کی توحید پر قائم ہو اور ان کا خاتمہ بھی اللہ رب العزت کی توحید پر آ جائے، انہیں میری شفاعت حاصل ہوگی۔ یہ حدیث شفاعت کے باب پر آخری مہر ہے، یہ باب بند ہو چکا ہے۔ صرف موحدین کا استحقاق ہے جن کے عقیدہ اور عمل میں ایک ذرہ کے برابر شرک ہوگا، لاکھ وہ اللہ کے پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑھیں، انہیں کوئی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان اور پتھر پر لکیر، اور جو شریعت کے قانون ہیں وہ اٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محبت سے مجبور نہیں ہے، جو قانون ہے وہ قانون ہے، انہیں کی قیامت کے دن تنفیذ ہوگی، انہی قوانین کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ آئے گا، اور یہ اس کے آنے کا ذکر ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا پروردگار آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا، آتے تو ہم بھی ہیں، تشبیہ ہے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ رحمت کہاں سے لے آئے؟ یہ اضافہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ نے بیان ہی نہیں کی، تم جانتے ہی نہیں، بے علم اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنا نہیں۔ تیرا پروردگار آئے گا، کیسے آئے گا؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ آتے ہم بھی ہیں، کیا ہماری طرح آئے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے، وہ تمثیل سے پاک ہے، اس کی ساری صفات جو اس نے بیان کی حق ہیں، اپنے ظاہری معنی پر ہیں، اور ویسی ہیں جیسی اس کی شایان شان ہے۔ جیسا آنا اس کے شایان شان ہے ویسا ہی آئے گا۔ ہمارا یہ ایمان اس کی ہر صفت کمال ہے، تو اس کا آنا بھی کمال کا ہے، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ اور فرشتے بھی آئیں گے قطاروں میں، اور ساتھ ساتھ ہیبت کا مقام یہ ہے وجیء یومئذ بجہنم،
جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اس سارے مقام کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اللہ پاک کیوں آ رہا ہے؟ میرا آپ کا حساب لینے کے لیے۔ حساب کیسے لے گا؟ فرمایا کہ ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان۔ تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں، اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، براہ راست باتیں ہوں گی۔ ينظر الى ايمن منه فلا يرى الا ما قدم۔ اس وقت بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ دنیا میں میرا قبیلہ تھا، قوم کے لوگ تھے، بڑی میری انڈسٹری تھی، اس میں ہزاروں ملازم تھے، ان میں سے کوئی آ جائے ساتھ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ بڑے بڑے پیر و مرشد کو میں نے نذرانے دیے اور بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائے، کوئی ان میں سے آ جائے مدد کے لیے، کوئی نہ آئے گا۔ فلا یرا الا ما قدم، صرف اعمال ساتھ ہوں گے نیکیوں کی صورت میں، اگر ہوئے تو نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں طرف دیکھے گا کہ اس طرف کوئی حمایتی ہو، کوئی مددگار ہو۔ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں طرف بھی صرف اعمال ہوں گے گناہوں کی صورت میں، دائیں طرف نیکیاں ہیں، بائیں طرف گناہ ہیں۔ يَنظُرُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے سامنے دیکھے گا۔ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا نَارَ جَهَنَّمَ، سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کیسے آئے گی؟ صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کہ یؤتی بجہنم یوم القیامہ ولہا 70,000 زمام، جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ علی کل زمام 70,000 من الملائکہ، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی۔ ذرا ضرب دے کر دیکھ لیجیے کتنی تعداد بنتی ہے، جبکہ فرشتوں کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی فرشتے نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا تھا۔ اتنی طاقتور مخلوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی تمہیں خبر دوں، جو فرشتے حاملین عرش ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کی خبر دوں۔ فرمایا کہ ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ 70,000 سنہ، ان میں سے ہر فرشتے کی جو کان کی لو ہے اور کندھا، ان کے درمیان 70,000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 70,000 سال سفر کیا جائے کتنا فاصلہ طے ہوگا؟ فرمایا کہ ایک فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے مابین اس قدر فاصلہ ہے، باقی اندازہ خود کر لیں۔ لیکن جہنم کتنی بڑی ہوگی، کتنی گہری ہوگی، کتنی بوجھل اور بھاری ہوگی کہ 70,000 لگاموں میں جھگڑی ہوئی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اس کو کھینچنے کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے بھرنا ہے، لوگوں سے بھرنا ہے، جنوں سے بھرنا ہے، کیونکہ انسان اور جن ہی اللہ کی شریعتوں کے مکلف ہیں۔ بھرنا ہے اسے ہم نے، اور اس کو بھرا جائے گا، اس کو بھرا جائے گا۔ یہ جہنم کی ہولناکی اور شدت یہ سامنے کھڑی ہے، اور یہ حساب و کتاب کا ایک منظر، ایک طرف گناہ، ایک طرف نیکیاں، ایک طرف جہنم، ایک طرف اللہ کی عدالت اور اللہ کے سوالات کا سامنا۔ یہ مرحلہ ہر انسان پر آنا ہے، ہر شخص نے تنہا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اب انسان تذکر کرے گا، سوچے گا، اور کفِ افسوس ملے گا کہ کاش اس مرحلے کے لیے میں نے نیکیاں اختیار کی ہوتی، نیکیاں جمع کی ہوتی۔ اب اس کو انتہائی تأسف ہوگا، افسوس ہوگا، اور بہت سوچے گا اور غور کرے گا، تذکر کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس سوچنے کا کوئی فائدہ؟ سوچنے کا تو آج فائدہ ہے، اب کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس تذکر کا اب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر
پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور بوڑھا ہو کر مرے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور بوڑھا ہو کر مرے، تحقرہ یوم القیامہ، وہ بھی اپنی نیکیوں کو قیامت کے دن حقیر جانے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی، اور عمل کیے ہوتے۔ در حقیقت اللہ کی عدالت کی دہشت اتنی ہوگی، ہیبت اس قدر ہوگی، اتنی طویل نیکیاں بھی انسان حقیر سمجھے گا اور کم سمجھے گا۔ یہ خوف کا عالم ہوگا، انتہائی دہشت، انتہائی ہیبت، اپنی نیکیوں کو وہ بھی حقیر سمجھے گا۔ تو تذکر تو آج کرنا چاہیے، غور و فکر آج کرنا چاہیے، اب بھی موقع ہے اپنی سابقہ زندگی کا احتساب کیا جائے۔ اگر وہ زندگی مایوس کن ہے تو توبہ کا موقع ہے، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع اختیار کر لیے، اور اگر سابقہ زندگی میں اعمال صالحہ نظر آتے ہیں تو کسی کبر اور فخر و تعلی کی بجائے انتہائی تواضع کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کو اور بہتر کیا جائے اور سنوارا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے اچھا ہوتا ہے، اور ایک مومن کی طویل زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ نعمت ہے۔ ایک مجلس میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل یا رسول اللہ، کہ سب سے افضل انسان کون ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص سب سے افضل ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل صالح ہو، عمل اچھے ہو۔ یہ طویل عمر کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرنے والا ہو تو سب سے افضل انسان ہے۔ پوچھا گیا سب سے برا انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو، عمر لمبی ہو اور عمل بھی برے ہو۔ یہ طویل عمر پانے کے باوجود اپنی معصیتوں پر قائم ہے، گناہوں پر قائم ہے، وہ سب سے برا انسان۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا ہی، ان سے بات نہیں کرے گا، انہیں عذاب علیم میں جھونک دے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے طویل عمر دی اور وہ بڑھاپے تک گناہوں میں مصروف ہیں، ان کی سوچ میں گناہ، ان کے دل میں گناہ، ان کے کردار میں گناہ، ان کی باتوں میں گناہ، معصیت ہی معصیت ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے برا انسان۔ تو پھر تذکر کا یہ وقت ہے، نصیحت سنی جائے اور سن کر قبول کر لی جائے۔ سب سے بہترین انسان وہی ہے جو نصیحت کو سن کر فوراً اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، اس کے دل کی زمین پر انقلاب آ جاتا ہے اور وہ حق قبول کر کے باطل کو چھوڑ دیتا ہے، عمل صالح قبول کر کے معصیتوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان۔ اگر تذکر کے نتیجے میں ایک انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اپنی فوری اصلاح کر لے، یقین کریں یہ راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، انتہائی عمدہ۔ ہماری شریعت میں اس قدر برکتیں اور سماحتیں ہیں کہ آپ نے 60 سال گناہوں میں گزار دیے، آج اگر اس عرض قلب پر انقلاب آ جائے، آج اگر دل کی زمین بدل جاتی ہے اور ایک انسان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، تو ایک ہی بار کی توبہ اس کے 60 اور 70 سال کے گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تم مجھ سے ایک ہی بار استغفار کر لے، میں تیرے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جیسے بھی گناہ ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے کون سی چیز بڑی اور مشکل ہے، کوئی پرواہ نہیں مجھے، بس تو سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو تیرے ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور پھر ثم اہتدی، اس سچی توبہ کے بعد نیکی کے راستے پر چل نکلے اور نیک عمل کرتا ہی جائے، پھر اس کو چاہے مہلت کم سے کم ملتی ہے، چاہے 2 دن کی ملے، 1 دن کی ملے،
چند ساعات کے ملے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، بھلائی کا فیصلہ فرما لے کسی بندے کے ساتھ، استعملہ، اللہ اس کو کام پر لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا معنی ہے، کام پر لگانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ وفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے قبل نیک عمل کی توفیق دے دیتا، چاہے وہ ایک عمل کر لے، 2 کر لے، 100 کر لے، 1000 کر لے، اس توفیق کے بعد اگر ایک دن بعد ہی وہ مر جاتا ہے سچی توبہ کر کے اور نیک اعمال شروع کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہے۔ اگر 10 سال جیتا ہے، 20 سال جیتا ہے، تو جس قدر طویل عمر ہوگی اعمال صالحہ کے ساتھ، اسی قدر قیامت کے دن درجات علا اس کو حاصل ہوں گے اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اس دن تذکر کا فائدہ نہیں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج تم تذکر کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ دنیا میں کرنا چاہیے تھا اور آج موقع ہے، کر لیجیے۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اپنی زندگی کے لیے۔ گویا وہ دنیا کی زندگی کو زندگی قرار نہیں دے رہا بلکہ اخروی زندگی کو زندگی قرار دے رہا۔ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ دنیا کی زندگی بھلا کوئی زندگی ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے اور صحابہ کا جذبہ آپ نے دیکھا، جذبہ اطاعت، ہر شخص فاقے میں تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، کھانا نصیب نہیں ہو رہا اور خندق کھودی جا رہی۔ زبان پر شکوہ نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی، اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہیں تب تک جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کا جذبہ، یعنی جہاد کریں، شہادت کی موت مل جائے، یہ تمغہ اپنی سینے سے سجا رہیں گے، دنیا کی زندگی گویا کوئی حرص نہیں، اور پیارے پیغمبر جذبے کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، یا اللہ عیش اور زندگی تو آخرت کی ہے، ان انصار و مہاجرین کو معاف کر دے اور آخرت کے لیے چن لے، آخرت کی زندگی کے لیے، اخروی درجات علا کے لیے۔ تو زندگی تو یہ ہے، ایک شخص اگر اسلام کی لذت سے ہمکنار ہو جائے، جنت کا جو ذوق و شوق ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کی دل اور فکر میں آ جائے۔ ابھی ایک سطحی سا ہے، جنت کی نعمتیں ہم سنتے ہیں مگر حقیقی طلب اور شوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحیح معنی میں اگر وہ دل میں اجاگر ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ پھر دنیا کی خاطر انسان سارا وقت صرف کر دے، کبھی جھوٹ بولے کبھی سچ بولے، دنیا کو کمانے میں پسینے بہائے، آخرت کے معاملے کو فراموش کر دے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ایک صحابی بدر کے میدان میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور بڑا اس پر عالم استغنا ہے، جھولی میں کھجورے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مار کا وفا ہے، اس میں کود جاؤں اگر اور آگے بڑھتا جاؤں، ہر زخم سینے پر کھاؤں، پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤں اور آگے ہی بڑھوں، دشمن کو اپنی پشت نہ دکھاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت الارض السماوات والارض، تمہیں جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، لمبائی کا ذکر نہیں کیا، چوڑائی کا ذکر کیا، تمہاری وہ جنت زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہوگی، طویل کتنی ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایسی جنت یہ مل جائے گی، جھولی میں کھجوریں جو تھی ان کو پھینک، 7 کھجوریں چن لی، تھوڑی سی بھوک کا احساس تھا کہ یہ کھاتا ہوں کچھ طاقت بحال ہوتی ہے اور میدان میں کود جاتا ہوں، باقی سب پھینک دی۔ اب وہ 7 کھانے لگا تو کہتا ہے کہ تمہیں اگر کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی اور مجھے وہ جنت ابھی چاہیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، وہ بھی ایک طرف پھینک دی اور میدان میں کود کر شہید ہو گیا۔ تو جن لوگوں کے دل اور دماغ
جن کی سوچ اور فکر اس لذت سے آشنا ہو، اللہ کی رضا کی محبت میں ڈوبے ہوئے، تو بھلا وہ دنیا کو کیا قرار دیتے؟ کچھ نہیں قرار دیتے۔ پھر یہ دنیا کی خاطر محنتیں کرنا، پسینے بہانا، قسمیں کھانا، حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دینا انتہائی حماقت کا سودا ہے۔ اور جو لوگ فکر آخرت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ اسی راہ کے طالب بن جاتے ہیں، پھر وہ اصل زندگی آخرت کی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ دنیا کی زندگی کو زندگی تھی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، کاش کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ لیکن دوستوں اور بھائیوں، اب یہ تذکر مفید نہیں ہے۔ تذکر دنیا میں مفید ہے۔ آج تذکر کیجئے، آج سوچیے اور بیٹھیے اور غور کیجئے اور فکر کیجئے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس دن جیسا اللہ کا عذاب ہوگا ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے سارے عذاب اکٹھے کر لو، بڑے بڑے ٹارچر سیل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گمبھیر اور بھیانک عذاب کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ان سب کو جمع کر لو، جیسا خالق کائنات کا اس دن کا عذاب ہوگا، یہ سارے عذاب اکٹھے ہو کر اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو جو دن آگے بڑھیں گے تو عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی، ایک مقام پر استقرار نہیں ہوگا، بلکہ عذاب کی شدت، اس کا بھیانک پن اور اس کی ہولناکی تو بڑھتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، ایسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، ایک جماعت ایسی ہے جس کے لیے خالق و مالک کی رضا، جنت کے وعدے، بشارتیں، خوشخبریاں، فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ ایک انسان کو اطمینان کیسے ملتا ہے؟ کثرت مال و زر سے نہیں، اللہ پاک کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور نفس مطمئن ہوتا ہے۔ نفس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ جیسے ایک انسان کے بدن کی غذا ہے کھانا اور پینا، ایک انسان کے بدن کو کھانا نہ ملے تو اس میں بے قراری ہوتی ہے، اور جو فاقہ بڑھتا جائے تو بے قراری بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھانا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بدن مردہ بن جاتا ہے اور موت کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک روح کی غذا کیا ہے اور نفس انسانی کی غذا کیا ہے؟ وہ غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ہے، نمازیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ غذا اگر فراہم نہیں ہوگی تو یہ نفس بے قرار رہے گا، بے قرار رہے گا، اور اگر یہ غذا مستقل معطل رہی تو پھر وہ نفس کی موت ہے، اور یہ موت اس انسان کی بربادی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو نفس مطمئنہ کون ہے؟ جس کو اس کی غذا ملتی رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، نماز و روزوں کے ساتھ، صدقات اور نفقات کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، یہ اس کی غذا ہے۔ اس غذا کو حاصل کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، انتہائی مطمئن، دنیا میں مطمئن، اس کے معاملات بڑے پرسکون اور نفیس ہوتے ہیں، کوئی تیزی تراری نہیں ہے، کوئی چالاکی اور عیاری نہیں ہے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں بڑی بھاگ دوڑ اور بے قراری، دنیا کے حرص، دنیا کا طمع، دنیا کے پیچھے یوں گھوم رہے جیسے کتے ہڈیوں کے پیچھے گھوم کر لڑتے ہیں، ایسی اس کی کیفیت نہیں ہے۔ اس کا ہر معاملہ سکون پر قائم ہے، سکینت پر قائم ہے، انتہائی استقرار پر قائم ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کا وقت دیتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اور تقویٰ کے مقام پر فائز ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جس کو اللہ رب العزت حکم دے گا یا ایھا نفس مطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس طرح کہ تو بھی راضی اور مرضی، راضی ہونے والا، خوش ہونے والا، اور مرضی جس سے راضی ہوا جائے، اس طرح لوٹ جا کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا۔
परवरदिगार को लौटने का माना अल्लाह की जवार, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का पड़ोस, जन्नत अल्लाह का पड़ोस है। लौट जा अल्लाह की तरफ, इस शानदार पड़ोस की तरफ, उसकी जवार रहमत की तरफ, उसकी मोहब्बत और पनाह की तरफ। ऐसी पनाह कि सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठी करके तुम्हारा एक बार भी बेगा नहीं कर सकती। ऐसा शानदार एहसान। लौट जा अपने परवरदिगार की तरफ और फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तुझसे राजी। तू राजी था अल्लाह से, उसकी शरीयत से, उसके अहकाम से, उसके फरमूदात पे राजी था। बखुशी सारे काम करता था, नमाज़ें पढ़ता था, रोजे रखता था, हज करता था, उम्रे करता था। तो राजी था अल्लाह की शरीयत पर, अल्लाह के अहकाम पर। और आज मर्जी है तुझसे अल्लाह राजी है। अल्लाह तुझे इतना खुश कर देगा, इस कदर देगा कि तू राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां। और ज्यों ज्यों वक्त आगे बढ़ेगा खुशियों में इजाफा होगा, ज्यों ज्यों वक्त आगे बढ़ेगा इन मोहब्बतों में इजाफा होगा और कोई कमी न होगी, बल्कि मामला बढ़ता ही जाएगा, इजाफा होता ही जाएगा। और ये जिंदगी हर इंसान की मुंतज़िर है। हर नेक इंसान को ये सारे मकामात हासिल होंगे। ये मत सोचो कि पता नहीं ये वक्त कब आएगा। ये वक्त इंसान की मौत की सूरत में आज भी आ सकता है। मौत तो आज भी आ सकती है। एक इंसान अगर नेक है, आमाल सालिहा अपने परवरदिगार के पास लेकर गया तो उसकी कब्र जो है जन्नत का बागीचा बन जाएगी। मुस्तकिल खालिक के कायनात की रिज़ा और मोहब्बत उसको हासिल होगी। फिर आगे क्या है इसका हमें कोई शऊर नहीं दिया गया। क्या मोहब्बत का अंदाज होगा और ये बरसख का आलम कैसे गुजरेगा, हमें इसका शऊर नहीं है। लेकिन नेमतों का ताल्लुक और सिलसिला ऐसा बहाल होगा जो कभी मुनक़ते न होगा। और जो जो वक्त आगे बढ़ेगा उनमें इजाफा ही होता जाएगा। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। बंदे कैसे? मेरे बंदे। वो बंदे कैसे होंगे? एक और मकाम पढ़ लीजिए, मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहेंगे, अल्लाह उनको रिफ़ाक़तें अता फरमाएगा, रसूल सोहबतें अता फरमाएगा अपने इनाम याफ्ता बंदों की। वो कौन है? वो अंबिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा और सालिहीन हैं। एक तो लौट जा अपने परवरदिगार की तरफ, दूसरा दाखिल हो जा मेरे नेक बंदों में। ये नेक बंदे अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, इनमें दाखिल हो जा। ये किस चीज का सिला है? हो सकता है दुनिया में तुम्हारा वक्त तन्हाई में गुजरा हो, तुम्हारे अकीदे की बिना पर लोगों ने, बरादरियों ने तुमसे बाइकाट किया हो, तुमको ताने दिए हो, तुमको गालियां दी हो, तुमको मारा हो, तुम्हारे घरों को जलाया हो, तुम्हारी मसाजिद को आग लगाई हो। मुमकिन है दुनिया की जिंदगी फक्र में गुजरी हो, तन्हाई में गुजरी हो, सोशल बाइकाट से गुजरी हो, तुम्हें लोगों ने पागल कहा हो, दीवाना कहा हो, लेकिन वो वहशतें तुमने बर्दाश्त की, वो गुर्बतें तुमने पूरी सही। आज उसका सिला ये है कि अपने परवरदिगार की तरफ आ जा। उसका सिला ये है कि अंबिया के पास चला जा, शुहदा की जमात में दाखिल हो जा, सालिहीन और सिद्दीक़ीन की जमात में दाखिल हो जा। ये सारी गुर्बतें इस अजर अजीम के साथ तब्दील हो जाएंगी। तुमने दुनिया में उन गुर्बतों का मुकाबला किया, उन वहशतों को झीला, उसका ये नतीजा है आज कि तुमको ऐसे लोगों की रिफाकत, मईयत और सोहबत तुमको हासिल होगी। फदखुली फी इबादी, इन नेक बंदों में दाखिल होकर फदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, जो कि ऐसा ठिकाना है जो हमेशा कायम रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। ये जो आयतें या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इनमें बहुत से लोगों के मनाक़िब भी साबित होते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के पास आपके सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमाते हैं कि मा अहसन हाज़ा या रसूल अल्लाह, ये कितनी अजीम आयात हैं और कितनी अजीम इसमें बशारतें, कितनी अजीम खबरें हैं। मा अहसन हाज़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हारा शुमार भी उन लोगों में होगा जिनको ये कहा जाएगा या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, मौत के वक्त भी और क़यामत के दिन भी तुमसे भी ये कहा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ से किस चीज का नतीजा है? उनका अमल सालेह, उनका अकीदा, उनका मनहज,
محبت رسول، اطاعت رسول، غلامی رسول، کہ تم کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ تو جہاں یہ منقبت ابو بکر صدیق کے لیے، وہاں ہمیں ایک خبر اطلاع ہے کہ ہم بھی ویسا عقیدہ اور منہج اپنے اندر پیدا کریں جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اللہ نے ابن کثیر نقل کیا ہے کہ سیدنا جبیر علماء تابعین میں سے ہیں، طائف میں تھے اپنے استاد اور اپنے شیخ صحابی رسول عبداللہ بن عباس کے ساتھ رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس حبر امت، مفسر قرآن، ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا آخری وقت وہیں پر آیا، موت ان کو وہیں پر آئی، حتیٰ کہ وہاں انتقال کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو دفن کر رہے تھے تو فضاؤں میں ہم نے ایک آواز سنی، فضاؤں میں ہم نے یہ آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ ان کو عطا فرمایا ان کے علم کی بنا پر، ان کے عمل کی بنا پر۔ اور یہ خطاب کہ اے نفس مطمئنہ ہر مومن کو 3 بار دیا جائے گا، ایک اس کے موت کے وقت، دوسرے جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ نکلیں گے قبروں سے تو مومنوں کو خوشخبری دی جائے گی اس خطاب کے ساتھ، اور تیسرا میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد ایک مومن کو یہ خطاب ہوگا کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما لے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان اعمال کی جو اعمال اللہ کے صالحین کی زینت ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، توحید خالص، عقیدہ توحید بالکل خالص، اللہ کے پیغمبر کی سچی غلامی، سچی اور خالص محبت اور سچی اطاعت اللہ ہم کو عطا فرما دے، اور ہمیں بھی زمرے میں شامل فرما لے جس زمرے کو یہ خطاب دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔